علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباح والامثال، قیوم لا ینام عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 19 ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے اور بہت سرکش ہو گئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم نظر نہ آؤ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پارے کے سٹارٹ پہ پورے پارے کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی ہم بہت اختصار کے ساتھ تفسیر پڑھتے ہیں، اور لاسٹ میں پورے پارے کے جو ہم نے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ سب بھی اس کو انشاءاللہ العزیز اپنے پاس لکھا کریں، اپنے پاس جو آپ کے پاس کلپ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایسے ہی ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بعد ہم ایسے ہی کچھ تفاسیر کی کلاسز سٹارٹ کریں گے جس کی خبر انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی، شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے یا آپ کو واٹس ایپ گروپ سے انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب کی امید نہیں، یعنی کافر مشرکین، وہ دو باتیں چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک فرشتوں کی ملاقات، نمبر 2 دوسرے اللہ خود سامنے آ کر ہم سے ہم کلام ہو جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آ کر گئے۔ اللہ نے آیات میں مجرموں کی خام خیالی کی تردید فرمائی اور یہاں پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم نے ان کے اعمال کی طرف جو توجہ کی تو ان کو اڑتی ہوئی خاک کی مانند کر دیا۔ اہل جنت یعنی کہ ہم نے ان کے اعمال کو ایک اڑتی ہوئی دھنی ہوئی ریت کے مانند کر دیا۔ اللہ اکبر، ہواء منصورا بنا دیا۔ اور جنت والے اہل جنت اس دن بہترین جگہ قیام کریں گے اور بہترین خوابگاہ پائیں گے، اور جس دن آسمان بدری پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان ہی کے لیے ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بے حد سخت ہوگا۔ اور نافرمان شخص جس دن اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر و نصیحت سے جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی بہکا دیا، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، یہ جو آیت عقبہ بن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی، وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جو مسلمان ہے، وہ مسلمان، وہ مرد دو مسلمان ہو کر پھر وہ ابی بن خلف کافر کی دوستی میں مرتد ہو گیا۔ کون؟ عقبہ بن ابی معیط۔ یہ اور ہر ظالم قیامت کے دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا، آہوازاری کرے گا، کاش میں اپنے نبی کا تابع دار رہتا، نبی کے خلاف اپنے یار دوست قوم برادری پیر فقیر کا کہا مان کر میں گمراہ نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر اٹھے گا، یعنی جس کے ساتھ دنیا میں وہ صحبت اختیار کرے گا کل قیامت کے روز وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ خوب سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنانا چاہیے، بے دین یا بدعتی سے ہرگز میل ملاپ نہ رکھیے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے گناہگاروں میں سے دشمن بنا دیے ہیں، اور آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ قرآن ان پر ایک دم کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ کے قلب کو اس سے مضبوط اور قائم رکھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو آپ پر اترا ہے، یہ اللہ فرماتی ہے ہم نے وقفے وقفے میں بھیجا ہے تاکہ آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ فرماتے والا یاتونک، اور آپ کے سامنے وہ قرآن، وہ جو اعتراض پیش کرتے ہیں، ہم اس کا صحیح اور خوب مفصل جواب بھیج دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو منہ کے بل چلا کر دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو ہم نے وزیر مقرر کیا۔ سو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا ہے، تو اس پر ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور کئی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جو ان کے درمیان ہوئی، اور ہم نے سب کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی، اور انکار پر سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ان کا یعنی قریش کا اس بستی پر گزر ہو چکا ہے جس پر بری طرح پتھروں کا مینہ برسایا گیا۔ کیا انہوں نے انہیں نہیں دیکھا؟ نہیں، بلکہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین اور مخالفین حق کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کہ تم سے پہلوں نے بھی حق اور حق والوں کو جھٹلایا، تکذیب اور دشمنی کی، تو میں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں قوم لوط کی بستی مراد ہے۔ ان سے عبرت کیوں کر حاصل ہو جبکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے منکر ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اگر ہم اپنے دیوتاؤں کے بارے میں ثابت قدمی سے کام نہ لیتے تو یہ ضرور ہم کو گمراہ کر چکا ہوتا۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون رستہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا رکھا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگران ہو سکتے ہیں، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ اس میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانور ہیں، بلکہ وہ تو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وہ جانور ہیں جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو بڑھاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہ ساکن کر دیتا۔ ہم نے آفتاب اس پر رہبر مقرر کر دیا، پھر اسے ہم آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو راحت اور دن کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہوتی ہے، جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور یہی حالت اس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء کرام وحی اور الہام کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں، تو جہل اور غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ نشورا وہو الذی ارسل الریاح، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے بشارت کے لیے بیچتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے بہت سے چپایوں اور آدمیوں کو ہم نے پیدا کیے ہیں، جو کہ اللہ فرماتے ہیں پیدا کیے ہیں جو پالتے ہیں، جو پلاتے ہو تم پانی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور ہم نے اس نعمت کو ان میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ غور کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن سے ان کا مقابلہ پورے زور سے کرتے رہیں۔ یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم آیا کہ اس کے زور اور امر و نواہی سے اوامر پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، یعنی ایسا جہاد
ایسا جہاد جس میں سستی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے آپ تبلیغ کیجئے، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ سی بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو یقین مانیں واقعی اللہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تمہیں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایسا پانی، ایک ایسا سمندر بنایا ہے جس کے ایک طرف پانی کھارا ہے اور دوسری طرف پانی میٹھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اسے نسب والا اور سسرالی والا بنا دیا، اور آپ کا رب ہر بات پر قادر ہے، اور لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے اس پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کرے، اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ رکھیے جو کبھی مرے گا نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کے مابین کو، کائنات کو 6 دن میں پیدا فرما دیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ خدائے رحمان ہے، پس اس سے متعلق کسی باخبر سے پوچھ لو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، کیا جس کو تم کہو گے اس کو ہم سجدہ کریں، اور وہ نفرت میں اور بڑھتے ہیں۔ یعنی شرک، مشرک لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا نام رحمان رکھیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں انہوں نے انکار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے فرمایا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کفار نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، نہیں جانتے کون ہے، تم لکھو باسمک اللہم۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمان یا رحیم پکارو اللہ کے، یہ بہترین نام ہے، وہی سجدے کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے مشرکین تم میرے ناموں کے بھی منکر ہیں، لیکن تم مجھے میرے ناموں سے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اور وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کو جانشین بنایا۔ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا قصد کرے، یہ باتیں سرمایہ عبرت ہیں، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو آہستگی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر عباد الرحمن کی صفات بیان ہونے لگی ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے اور قیام کر کے رات گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے دور رکھ، اور بلا شبہ اس کا عذاب بڑا ہی بھاری عذاب ہے، یقیناً برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرنے پر آئے تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ تنگ دلی سے کام لیں، اور ان کی گزران افراد اور تفرید کے درمیان ہوتی ہے، یعنی وہ حد سے زیادہ بڑھ کر خرچ نہیں کرتے اور نہ وہ زیادہ کنجوسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ وہ معتدل رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود نہیں پکارتے، اور جس کے قتل کو خدا نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، مر حق پر اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، جو افعال قبیحہ کا مرتکب ہوگا وہ گناہ کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور وہ وبال ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا۔ مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل نیک کیا، ان لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ جگہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم،
اور وہ لوگ جن کو اپنے رب کی آیات سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس پر سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور بچوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، انہی لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے صبر و استقامت سے زندگی بسر کی، اور فرشتے ان کو دعا و سلام کہتے ہوئے ملیں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جو ٹھہرے اور رہنے کے بہترین جگہ ہے۔ کہہ دیجئے میرے رب کو کچھ پرواہ نہیں، اگر تم اس کو نہ پکارو تو تم نے اس کے حکموں کی تکذیب کی ہے، سو اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ کریم نے عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا جو بہت ہی اچھی صفات ہیں۔ اب اس رکوع کو پڑھتے ہوئے جب بھی آپ پڑھیں اور غور کریں کیا یہ صفات میرے اندر موجود ہیں کہ نہیں، جون سی بھی صفات ہمارے اندر موجود نہیں ہے پھر اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لاسٹ پر جاؤ، سارا کچھ تم کر لو، پھر میں تمہیں ایسا ٹھکانہ دوں گا جو مستقر و مقامہ ہوگا، جو ٹھہرنے اور قیام کرنے کے لحاظ سے بہت بہترین جگہ ہوگی۔ اگر تم مجھے پکارو گے نہیں تو پھر مجھے اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، پھر جب تم تکذیب کر کے آؤ گے تو میں اللہ تمہیں عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ سورۃ الشعراء مکیہ، سورۃ الشعراء مکہ میں نازل ہونے والی سورت، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ طاسین میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی چند آیات ہیں۔ شاید آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کریم یہاں پر اپنے پاک پیغمبر سے مخاطب ہیں، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان کے پاس سے جو ہی خدا رحمان کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ تکذیب کر چکے، اب ان کے سامنے وہ حقیقتیں موجود ہوں گی جن کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو غور سے نہیں دیکھا؟ ہم نے کس قدر ہر نوع کی عمدہ چیزیں اس میں اگائی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بلا شبہ نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ کا رب بے شک غالب مہربان ہے۔ اور اس واقعہ کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ نے کہا ہے میرے اللہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلے گی، سو ہارون کو پیغام بھیج دیجئے اور میرے ذمہ ان کا ایک الزام ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالے۔ فرمایا ہرگز نہیں ہے موسیٰ، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں۔ سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ اب فرعون اپنے احسان جتانا شروع کرنے لگا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ اب جو ہے نا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل جو ہے یہ وطن تھا ملک شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سبب سے مصر میں آئے، کتنی مدت گزری، اب حق تعالیٰ نے ان کو ملک شام دینا چاہا۔ فرعون ان کو نہ چھوڑتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، یعنی کہ طرح طرح کی غلامیاں کرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو فرعون سے نجات دینے کے لیے، دلانے کے لیے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں سے نہیں پالا تھا اور تو برسوں ہمارے ہاں رہا، یعنی تو ہمارے گھر کا نمک کھا کے اب نمک حرامی کرتا ہے۔ اب یہ فرعون مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ حرکت بھی تم نے کی تھی جو کی تھی اور تم بڑے ناپاس تھے۔ قال فعلتها، موسیٰ نے کہا کہ بے شک میں نے اس وقت یہ حرکت کی تھی اور میں بے خبر تھا، سو میں تم سے ڈر کر بھاگ نکلا، پھر میرے پروردگار نے مجھے دانائی عطا کی اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ اور کیا یہ بھی کوئی احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ پروردگار عالم کون ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ رب ہی ہے آسمانوں اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تمہیں یقین ہو. جو لوگ اس وقت اس کے ارد گرد تھے، فرعون نے ان سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے گزشتہ بڑوں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا کہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم سمجھ سکو. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا. دھمکیاں لگانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے قید کر دے اگرچہ میں تیرے پاس روشن چیز لایا ہوں. فرعون نے کہا کہ اگر تم صداقت پر ہو تو اسے پیش کرو. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ ناگہاں اژدہا نظر آنے لگا اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا نظر آنے لگا. قال للملأ حوله، فرعون نے ان سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہا یہ تو بڑا عالم جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے. سو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہر میں ہر کارے یعنی اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیجئے جو آپ کے پاس تمام بڑے بڑے علم والے جادوگروں کو لے آئیں. سو تمام جادوگر مقررہ دن کو جمع کیے گئے. ان لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم بھی اکٹھے ہوتے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی پیروی پر ہی مجبور ہوں اگر وہ غالب رہیں. چنانچہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ یہ فرعون کے جادوگر فرعون سے سوال کر رہے ہیں. فرعون نے کہا ہاں انکم اذا لمن المقربین، اس صورت میں تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چیز تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. تو انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں زمین پر دے پھینکی اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے. یعنی فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی، اس کے جاہ و جلال کی، اقبال کی، شان و شوکت کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ناگہاں جو چیزیں انہوں نے جھوٹ موٹ کی بنائی تھی وہ انہیں نگلنے لگا. تب تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم پروردگار عالم پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے ہو. بلا شبہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. یہاں پر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم تو جو موسیٰ ہے وہ تمہارا بڑا ہے، امام ہے، تم سب اس کے چیلے ہو، تم اس کے چھوٹے ہو، اس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کہ مذائقہ نہیں، ہم یقیناً اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں پر اللہ ذوالجلال نے ان کو جب یہ عطا فرما دی، اپنی قربت عطا فرمائی، تو پھر ان کو فرعون کی جو ڈراوے تھے اس نے بھی نہ ڈرایا. انا نطمع، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری لغزشیں معاف کر دے اور ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکلو کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جانے والا ہے. تو فرعون کے تمام شہروں میں پھر ہرکارے بھیج دیے اور کہا کہ ہر ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور ہمیں غصہ دلانے والی باتیں کر رہی ہے اور ہم سب کے سب ڈر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے نکال باہر کیا. کن کو؟ فرعونیوں کو. فرعون اپنے لشکر سمیت اپنا سارا کچھ، اپنے محلات، ہر چیز وہاں سے چھوڑ کر آ گئے باہر. کن کا پیچھا کرنے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہم تو اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ہمیں اپنے آہنی پنجوں میں اب دبوچنے والی ہے. یہ بات اسی طرح ہوئی کہ ہم نے بن اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. تو انہوں نے دن چڑھے بن اسرائیل کا تعاقب کیا. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. بس اس وقت
ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مار، پھر دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا بڑے پہاڑ کے مانند نظر آنے لگا۔ راستے میں یعنی درمیان میں ایک راستہ خشک نکل آیا اور دوسروں کو وہاں ہم نے اور قریب کر دیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب بلا شبہ غالب اور مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا قصہ بھی سناؤ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں کی عبادت پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، وہ سب میرا دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تم بھی وہی کہو کہ جو مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر اس کے بعد زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ اے میرے اللہ مجھے علم و دانش عطا کر اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور میرے بعد جو نسلیں آنے والی ہیں میرا ذکر ان میں جاری کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ ذوالجلال نے ان کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام دے دیا۔ اب قیامت تک آنے والے نسلوں پر ان کا ذکر چلتا رہے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ذرا دیکھیے ان کی دعا کا صلہ اللہ نے ہم سب کی زبانوں پر کیسے جاری فرما دیا۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھ کو نعمتوں بھرے جنت کا وارث بنا، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، ہاں جو قلب سلیم لے کر کے آیا وہ نجات پا جائے گا۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو بدعت سے دور ہو، وہ دل جو سنت کی طرف مائل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا کی ساری ہوس سے دور ہو کر کے قلب سلیم لے کر کے آیا، یعنی سچا دل لے کر آیا، وہ نجات پا جائے گا، اور جنت پاک بازوں کے لیے قریب کر دی گئی ہے، اور گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کر دی گئی ہے، کر دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے کہاں ہیں، یعنی وہ جن کی پوجا تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے تھے، کیا وہ آج تمہاری مدد کرتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ اوندے منہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب وہ آپس میں جگڑیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے، اور ہم کو گمراہ کیا تو صرف ان مجرموں نے۔ سو آج نہ تو ہماری سفارش کرنے والا ہے کوئی اور نہ کوئی سچا دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم دوبارہ دنیا میں جا سکیں تو ہم یقیناً مومن ہوں، لیکن تب اس وقت یہ الفاظ کہنا بالکل بے فائدہ ہو جائیں گے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اپنے اللہ کی عبادات میں اپنے وقت کو گزار لیں۔ ان فی ذلک الآیہ، بلا شبہ اس واقعہ میں نشانی ہے، مگر ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ اس طرح نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سنو میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، سو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تمہیں اس امر خیر پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمہ ہے، بس تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا
کیا ہم تم پر ایمان لے آئے حالانکہ تیری پیروی تو صرف رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو محض کھلے بندوں اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نوح اگر تم اس سے باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، سو میرے اور ان کے درمیان تو قطعی فیصلہ فرما دے اور مجھے ان ایمان ولانے والوں لوگوں کو جو میرے ساتھ تھے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھی برسات بری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دی، اس کے بعد جو باقی رہے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ دیکھو اس واقعہ میں بھی نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ اس طرح عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں ہو۔ اب حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ نہایت خوبصورت حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ ان کا پیشہ سوداگری تھی، 464 برس یہ زندہ رہے۔ قوم کی بستیاں امان اور حضر موت کے درمیان تھی۔ اللہ نے ان کو قوم عاد کا بھائی فرمایا کیونکہ تمام انسان ایک باپ آدم کے اولاد ہیں اور اس رشتہ سے سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن رتبہ ایک امتی اور پیغمبر کا برابر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں مگر نبوت اور پیغمبری کی وجہ سے مرتبہ میں سب انسانوں سے بالاتر، اکمل اور افضل ہوتے ہیں۔ انی لکم رسول امین، سنا میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، سو تم اللہ کی نافرمانی کے نتائج و عواقب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس بات کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات اقدس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہارے چپائیوں سے اور اولاد سے مدد کی اور باغوں سے اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے معاملہ میں بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر عاد علیہ السلام کی طرف جو ہود پیغمبر آئے انہوں نے اپنے قوم کو ٹیچ کیا، ان کو سمجھاتے رہے، ان کو اللہ کے انعامات کا تذکرہ کر کر کے بتاتے رہے کہ اللہ کریم نے جو تم پر انعام فرمایا ہے تم اس کو یاد رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے، ہوا تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تو پہلے لوگوں کی عادتیں ہیں اور ہمیں قطعاً عذاب نہیں ہوگا۔ الغرض انہوں نے ہود کو جھٹلایا لہٰذا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب بلا شبہ غالب اور مہربان ہے۔ اسی طرح سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، سو تم اللہ کی نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ یعنی ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی بھی، میں تم سے معاوضہ اجرت نہیں مانگتا، اجرت تو اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ کیا جو چیزیں دنیا میں ہی تمہیں ان میں بے خوب چھوڑ دیا جائے گا، ان میں بے خوب چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، تم پہاڑوں میں خوشی سے تراش کر گھر بناتے ہو، بس تم اللہ کے نافرمانی کے نتائج سے عواقب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات کو نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم پر تو جادو ہو چکا ہے، تم محض ہم جیسے بشر ہو، اگر صداقت پر ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ روز تمہاری باری ہے، اس کو تم تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹ کو یعنی سمودیوں کو ایک کون سے دکھائی، ایک ان کو اونٹنی ایز اے معجزہ دکھائی۔ حضرت صالح علیہ السلام
قوم سمود کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے. سمود ان کے دادا کا نام، وہی نام ان کی قوم کا رکھ دیا گیا. ایسے اس لیے ان کو قوم کا بھائی فرمایا، نسب کی راہ سے وہ ان کے بھائی تھے، کیونکہ جو پدر اعلیٰ میں قوم سے جمع ہوئے تھے ہود علیہ السلام کے بعد نبی بن کر آئے. حضرت ہود علیہ السلام 464 برس زندہ رہے. ان کے 100 سال بعد یہ مبعوث ہوئے، 280 برس زندہ رہے. اللہ اکبر. وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. ان کو عذاب نے آ پکڑا. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تم تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑے گا. تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی. پھر وہ پشیمان ہوئے، انہیں اب شرمندہ ہونے لگے. ان کو عذاب نے پکڑا. بلا شبہ اس واقعہ میں نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا رب سب پر غالب اور مہربان ہے. کذبت قوم لوط المرسلین. اس طرح قوم لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ سنو، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، لہٰذا تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو محض رب العالمین کے ذمہ ہے. میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا. کیا سارے جہان میں تم سے ہی مردوں پر مائل ہوتے ہیں؟ اور تمہارے لیے اللہ اکبر تمہارے پروردگار نے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. واقعہ یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو. حضرت لوط بن حاران بن آزر ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے جو بابل کے رہنے والے تھے. جس بستی کی طرف بھیجے گئے اس کا نام سدوم تھا. جو ان کی قوم میں سے نہ تھے مگر کبھی ہم وطن ہم شہر کو بھی اپنا بھائی اور اپنی قوم کہہ دیتے تھے. اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اغلام بازی اور بدفعلی سے باز نہ آئے، پھر ہلاک ہو گئے. جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آگے فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ لوط اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ہم یہاں سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں. اے میرے اللہ مجھے اور میرے خاندان کے لوگوں کے اعمال کے وبال سے بچا لے. ہم نے ان کو یعنی اس کو اور اس کے خاندان سب کو بچا لیا مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی. اب اس بڑھیا سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مراد ہے اور ان کا جو خاندان ان کا اہل کنبہ وہ اصل میں ایمان والے مراد ہیں. پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی. دیکھ جن لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا ان پر کیسی بری بارش ہوئی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی. بلا شبہ اس واقعہ میں نشان عبرت ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا رب بلا شبہ سب پر غالب اور مہربان ہے. اس طرح اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، لہٰذا تم اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اس بار میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اس ذات اقدس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اگلی مخلوقات کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ تم پر تو جادو ہو چکا ہے اور تم بھی تو ہم جیسے بشر ہو اور ہم تمہیں محض جھوٹا تصور کرتے ہیں. تم ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اس نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اس کو جانتا ہے. مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو سائے کے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. بلا شبہ اس واقعہ میں بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا رب سب پر غالب اور مہربان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن پروردگار جہاں کا اتارا ہوا ہے. اسے روح الامین یعنی جبرائیل امین لے کر نازل ہوا ہے اور اس نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں. عربی زبان میں جو بالکل واضح ہے اور اس کی خبر پہلے صحیفوں میں بھی ہے. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ اس کی حقانیت کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے انہیں پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے. اس طرح ہم نے کفر کو مجرموں میں وتیرہ کفر کو ہم نے مجرموں میں داخل کر دیا ہے. اللہ اکبر.
اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ سو وہ اچانک ان کے سامنے موجود ہوگا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ مہلت ملے گی، ہم کو کچھ مہلت مل جائے، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھیے تو صحیح، اگر ہم زندگی سے ان کو برسوں تک بہرہ مند رکھیں، پھر ان پر وہ عذاب آئے جس کا ہم ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ بہرہ مندی، تو یہ بہرہ مندی ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے، اور یہ ان کے لیے زیبا بھی نہیں، اور نہ اس پر وہ قادر ہیں، کیونکہ وہ تو سننے کی جگہ سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو نافرمانی کے نتائج سے ڈراؤ۔ اور مومن جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی ہے ان سے شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ، پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور خدائے عزیز اور مہربان پر توکل کرو۔ یعنی خلاف حکم الہی جو کوئی کرے اس سے تو بیزار ہو جا، یا اپنا ہو یا پرایا، جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس سے الگ ہو جانا۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور خدائے عزیز و مہربان پر توکل کرو جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نمازیوں میں تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو بھی، بلا شبہ وہ ہر بات کا سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، جو جھوٹی باتیں سننے کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں حیران پریشان پھرتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لے لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ہماری سورۃ النمل سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ النمل مکیہ، سورۃ النمل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 93 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ توسین حروف مقطعات، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور بشارت ہے۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے بنا سنوار کر پیش کیا ہے، سو وہ بہکے بہکے پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا قرآن ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ روشن ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ایک بشارت اور ہدایت کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اور آپ کو حکیم اور علیم خدا کی طرف سے قرآن عطا کیا جاتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں جلدی ہی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا سلگتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم اسے قابو میں، تاکہ تم اسے آپس میں سلگا سکو۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی کہ جو آگ کے اندر ہے وہ بھی بابرکت ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی اللہ جو تمام عالموں کا پروردگار پاک ہے۔ اے موسیٰ میں ہی معبود حقیقی ہوں، غالب اور حکمت والا ہوں۔ اللہ کریم یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اور اپنا عصا مارو، اور تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ ہل رہا ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ نکلی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے آواز دی کہ موسیٰ ڈرو مت، میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں جس نے ظلم کا ارتکاب کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، بغیر کسی تکلیف کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی دوسرا معجزہ اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا، ید بیضا۔ یہ ان 9 نشانات میں سے نشان ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس تم لے جاؤ، بے شک وہ بڑی سرکش قوم ہے۔ جب ان کے پاس جب اس کے پاس ہمارے واضح کام آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک سری جادوگری ہے۔ انہوں نے ازراہ ظلم اور سرکشی اس سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانات حق کو مان چکے تھے۔ سو دیکھیے کہ ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا، اور اس سے قبل ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے اس پر کہا تھا کہ اس اللہ کے لیے تمام حمد و ثنا ہے
جس نے ہم کو اپنے بہت سے بندوں پر جو کہ مومن ہیں فضیلت دی، اور سلیمان داؤد کے وارث ہونے۔ اور انہوں نے کہا ہے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے جن کو روک روک کر رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، یہاں سے ہے سورت کے ساتھ ہماری مناسبت ہوتی ہے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے نہ روند ڈالے اور انہیں تمہاری خبر بھی نہ ہو۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے میدان کی طرف۔ ایک میدان سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی بہت بڑی بھاری بستی تھی۔ وہ بولی، تو ایسے ہی جان بوجھ کر تم کو کہیں ہلاک نہ کر دوں سلیمان علیہ السلام، ممکن سے بے خبری میں تم پس جاؤ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چونٹی کی آواز کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو ان کی آواز معلوم ہو گئی تو فتبسم ضاحکا، اس پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرے رب مجھے تو توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور پرندوں کی حاضری کی تو کہا، کیا بات ہے جو میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھتا کہ وہ غائب ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کر ڈالوں گا۔ غصہ آ گیا نا، کہا کہ ہدہد ہے تو میری فوج میں سے ہے، میرے غلاموں میں سے ہے، وہ میری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ میرے سامنے کوئی مقبول دلیل لے کر کے آئے، پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر باہر رہا، پھر آ کر کہا کہ میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی ملکہ ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت حکومت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تخت کا جو طول، اس کی لمبائی 80 گز اور اس کی چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز سونے چاندی کا بنا ہوا تھا۔ وہ تحت یاقوت اور زبرجد جڑے ہوئے تھے اور پائے اس کے یاقوت کے تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیں پھر اللہ کریم کا جو عرش ہے، جو جنت میں اللہ کا عرش ہوگا، وہ کتنا حسین عرش ہوگا۔ یہ تو ایک عام ملکہ کا عرش ہے جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ وجدتھا وقومھا، اس ملکہ کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور گویا شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا کر کے دکھائے ہیں، سو اس نے ان کو سیدھی راہ سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے، حتیٰ کہ وہ اس معبود حق کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور تمہارے ڈکے چھپے اور علانیہ کاموں کو جانتا ہے۔ سنو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ آیا تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، جا میرے اس خط کو لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان کے ہاتھ سے لوٹ کر اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا کو جب وہ خط ملا تو اس نے کہا کہ سردارو، مجھے ایک گرامی نامہ ملا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ یعنی ایسا مختصر، جامع اور پرعظمت خط شاید ہی دنیا میں کسی اور نے لکھا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میرے مقابلے میں تم زور آزمائی سے کچھ نہ ہوگا، ہاں خیریت تمہاری اسی میں ہے، تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرو اور حکم بردار ہو کر، یعنی تم میرے حکم کی جو ہے فرما برداری کرتے ہوئے آدمیوں کے ساتھ سیدھی انگلیوں میرے سامنے آ جاؤ، تمہاری شیخی اور تکبر میرے آگے نہ چل سکے گی۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں، قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا ہے سردارو، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم مجھے رائے نہ دو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، ہم معاملہ میں تیرے ہاتھ میں ہیں، دیکھ لو ہمیں کیا حکم دینا چاہتی ہو۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، بولی
کہ وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بیچتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں، یعنی میں بطور تحفہ ان کو کچھ بیچتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا انہوں نے وہ تحفے قبول کر لیے یا نہیں کیے۔ اگر تو وہ سچے نبی ہوں گے تو وہ تحفہ نہیں لیں گے، ان کو صرف سروکار اللہ کے دین کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹے ہوں گے تو وہ تحفہ رکھ لیں گے اپنے پاس۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش رہے ہوگے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب یہ اپنے دربار سے وہاں سے قاصد نکلا تو سلیمان علیہ السلام کو ایک معتبر عمارت دار نے آ کر بتایا، کہنے لگی کہ اے سلیمان پیغمبر، وہاں پر ملکہ بلقیس نے آپ کے لیے ایک تحفتاً چیزیں بیچی ہیں، یہ کیا بیچا؟ 500 غلام، 500 لونڈیاں، 500 سونے کی اینٹیں اور ایک تاج مرصع ہوا جڑا ہوا جو کہ نگینوں کے ساتھ ہے، اور بہت سا مشک عنبر بھیجا ہے، جن کی خبر ہدہد نے آ کر دے دی۔ بس سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ فوراً 9 کوس تک دور دراز تک سونے چاندی کی اینٹیں بچھا دو اور 2 طرفہ دیوار سونے چاندی کی بنا دو۔ چنانچہ اس طرح تیار ہو گئی، پھر تاکہ ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے۔ جاؤ ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس لوٹ جا، ہم اپنے ایسے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھائی کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو وہاں سے ہم ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بے عزت ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، سردارو، کون تم میں سے میرے پاس ملکہ سبا کا تحت اٹھا کر لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس فرما بردار ہو کر کے آئیں؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن یعنی عفریت، ایک بہت بڑے دیو نے کہا، اس سے بیشتر کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، یعنی جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اٹھیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں اور قابل اعتماد ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس اس کو پیش کر سکتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، یہ تیرا فضل ہے مجھ پر کہ تو نے ان طاقتور جنوں کو تو نے میرے تابع کر دیا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت ملکہ بلقیس کا ان کے پاس تھا تاکہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب اس سے بے نیاز اور صاحب کرم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کی شکل بدل ڈالو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ عقل مند ہے یا ان لوگوں میں سے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آئی تو اسے پوچھا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو گویا بالکل وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے آپ کی صداقت کا علم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہیں، اور اب تک جو روکے رکھا تو اسے اس چیز نے کہ وہ خدا کے سوا دوسروں کو پوجا کی عادت تھی اور منکرین میں سے تو تھی ہی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں جاؤ۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک محل ہے جو شیشوں کا بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا حسین محل ہوگا جو شیشوں کا بنا ہوا۔ ملکہ بلقیس کو لگا شاید نیچے پانی ہے، حقیقت میں وہ شیشہ تھا۔ وہ بول اٹھی، ہے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ان سے کہا ہے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ 2 گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، تم نیکی کرنے سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے
کہا کہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں قسمیں کھاؤ اور ہم رات کو صالح اور اس کے اہل و عیال پر جا پڑیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے، اور پھر اس کے دعوے دار سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اس کے اہل و عیال کی موت کا منظر دیکھا ہی نہیں اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تجویز سوچی اور ہم نے بھی ایک تجویز سوچ لی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ سو دیکھیے ان کی تجویز کا کیا حشر ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلقا، اور اب یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں، اس میں سے جاننے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور نافرمانی کے نتائج سے ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتی ہو کہ یہ بے حیائی ہے، کیا تم شہوت کی خاطر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے جاہل قوم ہو۔ ان کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کی نجات دی۔ عورت کے متعلق مقدر تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر خوفناک مینا برسایا، اور جو بارش ان لوگوں پر برسائی جن کو آگاہ کر دیا گیا تھا برا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ذرا دیکھو تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس بارے میں بہت زیادہ انبیاء کرام کے ہم نے واقعات مفصل پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سارے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت نیک لوگوں کو فرشتے خوبصورت اور برے لوگوں کو خوفناک شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے۔ نمبر 2، کیلولا کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور رات کے قیام پر قوت دیتا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کے بعد یعنی کوئی آدھا گھنٹہ یا صرف 5، 10، 15، 20 منٹ سو جانا، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ نمبر 3، انسان اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، ہم سب کو محتاط ہونا ہے ہماری دوستی کس سے ہے۔ نمبر 4، جس کے فالوورز متقی ہوں تو وہ تھکنے نہیں دیتے، یعنی جس کے فالوورز تقوی والے ہوں تو اس کو بور، اس کو پریشان، اس کو تھکنے نہیں دیتے۔ نمبر 5، دعا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر دوائیاں کھا رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنا بہت لازمی ہے۔ تزکیہ نفس، کیا میں مخموم القلب یعنی اخلاق رذیلہ سے پاک دل رکھتی ہوں؟ کیا میرا دل برے اخلاق سے ہی ممیز ہے؟ کیا میرا دل اس سے بھرپور ہے؟ نمبر 2، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں برباد کر دینے والے تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہوں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ نمبر 3، کیا عبادت کے شوق میں سنت کو چھوڑ کر اپنی من پسند کی نیکیاں تو نہیں کرتی؟ کیا عبادت کے شوق میں سنت کو پیچھے کر کے جیسے مرضی میں عبادتیں تو نہیں کرتی؟ نمبر عملی پریکٹس، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے مزید کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ دعا، اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بندہ بنا، اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔